محمد وعجل فرجه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. حسین لٹا کے بھی دونوں جہاں کا مالک ہے. حسین لٹا کے بھی دونوں جہاں کا مالک ہے. بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ یزید تو اسی وقت زنگ ہار گیا. یزید تو اسی وقت زنگ ہار گیا جب حور در حسین پہ چلا آیا. بابا جی بلند سلوہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنے ایک بار. سید الشہداء کی عزاداری کے سلسلے میں شیعہ پوری دنیا میں جمع ہوتے ہیں. اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو تقاضا ہے ہمارے اس آئے مودت کے سلسلے میں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ شیعتنا یفرحوننا بفرحنا ویحزنوننا بحزننا، کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غمی میں غمگین ہوتے ہیں. اور ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے اس ولائے اہل بیت اور محبت کے اظہار کا، یہی عزاداری ہے. اور اسی کے ذریعے یہ ایک وسیلہ بنتا ہے کہ شیعہ قوم کلیکٹیولی ایک ماس ایجوکیشن کی بنیاد پر ہر سال اپنے اعتقادات کو درست کرتے ہیں، اپنے افکار کو درست کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اصلاح لے آتے ہیں. اس لیے کہ عزاداری ہمیں دین سے اور قریب لے آتی ہے اور اس قابل بناتی ہے کہ ہمارے اعمال خداوند عالم کے بارگاہ میں قابل قبول ہوں. اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس عنوان سے ہماری گفتگو کل رات شروع ہوئی ہے، فیملی لائف کا اسلامی تصور، اور کل ہم نے جو ابتدائی فیملی سسٹم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں ایک اور تمہیدی گفتگو یہ کرنا چاہیں گے ہم اصل موضوع پہ پہنچنے سے پہلے، کہ نہ صرف ہماری شناخت جو ہے ان لیڈروں سے ہیں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یعنی خود ہماری شناخت جو ہے وہ ایک گھرانے سے وابستہ ہے جو اس پوری کائنات میں سب سے مقدس خانوادہ ہے. تو یہ خانوادہ کا تصور، فیملی کا تصور، یہ ہمارے آئیڈینٹی سے جڑا ہوا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ خداوند عالم نے جب دعوت اسلام کا حکم دیا ہے خداوند رسول اسلام کو، تو اس میں سب سے پہلا حکم یہی تھا
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے رسول آپ اپنے اس دعوت اسلام کا آغاز اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے عشیرے سے شروع کریں، بنو ہاشم سے شروع کریں۔ تو یہ جو تصور ہے ہمارا عشیرہ، قبیلہ، خاندان، یہ ہمارے تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جہاں رسول اسلام نے پہلی بار بنو ہاشم کو جمع کیا، دعوت دی، لیکن پہلی دعوت کے بعد بولنے کا موقع ابو لہب جیسے لوگوں نے نہیں دیا، خاندانی کا تھا فرد بہرحال، اور پھر دوبارہ دعوت ہوئی، تیسرے دن رسول اسلام کو موقع ملا۔ تو یہ جو دعوت اور پیغام جو ہے یہ سلسلہ ہمارا بہت پرانا ہے کہ نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور دین کا پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں رسول اسلام نے اپنا انٹروڈکشن کیا، جو پیغام لے کے آئے تھے اسلام کے عنوان سے اس کو سمجھایا، اور یہ وہی موقع ہے کہ جہاں پہلی بار جہاں اپنے کو نبی اور رسول کے عنوان سے خاندان والوں کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا ہے۔ رسول اسلام علی کو بھی، جو صرف 12 سال کے تھے اس وقت، اپنا جانشین اور اپنا ناصر اور مددگار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں آپ یہ سب بچپنے سے آپ سنتے رہتے ہیں، صرف ایک پوائنٹ ہمیں آپ کے سامنے یہاں بیان کرنا ہے کہ رسول اسلام نے انٹروڈیوس جو کیا ہے علی کو اس وقت یہی تھا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ یہ علی جو ہے یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے آپ لوگوں میں۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے تاریخ میں بھی جو ہے طبری جیسا نام آپ نے ضرور سنا ہے، یہ بہت بڑے مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تفسیر میں کچھ اور لکھا ہے، تاریخ میں کچھ اور لکھا ہے۔ تفسیر میں جو ہے وہ بات پوری لکھی ہے کہ رسول اسلام نے علی کو انٹروڈیوس کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ میرے اخی و وصی و خلیفتی۔ جہاں تاریخ کی بات آئی وہاں یہ لکھ دیا کہ رسول اسلام نے کہا ھذا اخی و کذا و کذا۔ یہ کذا و کذا سمجھتے ہیں نا آپ، جو میری لسٹ میں رہے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہی از مائی بردر اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو۔ ارے بندے خدا، اگر بھائی نہ کہا ہوتا پھر بھی سب کو معلوم ہے یہ کزن تو ہیں، اصل الفاظ وہ وصی و خلیفتی ہیں۔ اس میں جو ہے اس نے اپنا قلم جو ہے چلایا ہے، اور بجائے اس کو کلیئرلی لکھنے کے وہاں قضا و قضا کہہ دیا ہے۔ اور یہ صرف اس واقعے میں نہیں ہے، بہت سے مواقع ہیں جہاں دیکھیں گے کہ امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کے لیے اس ٹائپ کی حرکتیں مورخین اور محدثین نے کی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ میں نے اپنی کتاب شیعہ امامت اینڈ ولایت کے عنوان سے انگریزی میں ہے، جو 90s میں شائع ہوئی تھی پہلی بار، اس میں ایک پورا چیپٹر اس پہ ہے دعوت العشیرہ کے بارے میں، کہ اس کی ہسٹری میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے تمام یہ ریفرنسز دیے ہیں، طبری اور دوسروں کے بھی۔ موقع ملے تو یہ آپ آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اٹس اویلیبل فری اینی وے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ کل کی جو گفتگو تھی ہماری فیملی لائف کے سلسلے میں، اس میں ہم نے ایک کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک وہ سسٹم ہے جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، زیادہ تر ایشین ممالک اور کلچر میں یہ رائج ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے نیوکلیر فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہی کہا تھا کہ اسلام نے دونوں کی خوبیوں کو لے لیا اور ان کے نقائص کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس کو اگر خلاصہ کرنا ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں گھر ایک ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں کدورت ہے، اور نیوکلیر فیملی میں گھر بھی الگ الگ ہیں، دل بھی الگ الگ ہیں۔ اسلام کا سسٹم وہ ہے کہ آپ کے گھر بے شک الگ الگ ہوں لیکن آپ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ اسلامی پرسپیکٹیو ہے،
اور اس میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج صرف اس سلسلے میں ایک اور مثال دے کے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ یہ جو الگ الگ گھروں کی بات ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی فارمیلٹی نہ ہو، بڑے آسانی سے ایک دوسرے کے یہاں جا سکیں، مل سکیں، اس کی ایک مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے امیر المومنین کا وہ دور جو امام کوفہ میں جب تھے۔ شہادت کے واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو امیر المومنین در حقیقت ایک شب جو ہے افطار کے لیے اپنے گھر رہتے تھے، ایک شب جو ہے امام حسن کے گھر جاتے تھے، ایک شب جو ہے امام حسین کے گھر جاتے تھے، اور ایک شب جو ہے جناب عبداللہ اور جناب زینب کے گھر جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے یہ گھر کے انتظامات جو ہیں الگ الگ تھے، لیکن فارمیلٹی کچھ نہیں تھی۔ افطار جو ہے اس طرح سے ہوتا تھا تقسیم، یعنی اس میں بھی امیر المومنین نے عدل و انصاف سے کام لیا رکھا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کوفہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک دن غدیر کا دن جو ہے جمعہ کے دن پڑا۔ خطبے میں امیر المومنین نے یہ کہا کہ آج جو ہے عیدین کبیرین، دو بڑی عیدیں ہیں، جمعہ ابھی عید ہے اور غدیر کی مناسبت بھی عید ہے۔ اور اس خطبے کے بعد امیر المومنین اپنے بیٹوں کے ساتھ اور کچھ خاص اصحاب کے ساتھ چلے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آج ہم آپ کے گھر مہمان ہیں ہم سب۔ اور وہ پورا گروپ جو ہے، پوری مسجد تو نہیں لیکن بہرحال جو خاص لوگ تھے ان کو لے کے جاتے ہیں اور امام حسن کے مہمان بنے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ بھائی بیٹے سے پہلے مشورہ لے لیں، وہ اپنی بیوی سے پوچھ لے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے لازمی ہے پوچھنا لیکن ان کی بات کچھ اور تھی۔ تو وہاں جو ہے ان کے لیے یہ مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اہل بیت نے بھی مدینہ میں بھی اور مدینہ کے بعد بھی دیکھیے کہ ان کے گھر الگ ہوتے تھے لیکن صلہ رحمی کی بنیاد پر روابط ان کے بڑے مضبوط تھے۔ صلوات پڑھنے پر چیلنج جو مسلمانوں کے لیے ہیں خصوصاً فیملی لائف میں، وہ اس وقت ہے کہ جب انسان خود جو ہے صاحب اولاد ہو جائے تو وہاں ایک لحاظ سے چیلنج بیلنس کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے روابط میں، اپنی توجہات میں، اپنے وقت میں کس طرح سے آپ اس تعادل کو برقرار رکھیں جو ایک طرف ماں باپ کا معاملہ ہے اور دوسری طرف آپ کی بیوی و بچوں کا معاملہ ہے۔ خداوند عالم نے جو آیت ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ خدا نے بھی کہا ہے کہ تمہارے لیے چیلنج ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ بھائی تمہارا رجحان اس طرف زیادہ ہونا چاہیے یا اس طرف زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی چیلنج کے بارے میں کچھ باتیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس تاکید کے ساتھ کہ یہ جو ہم نے سیمی اٹیچ فیملی سسٹم کی بات کل کی تھی کہ یہ اسلامی موقف ہوگا، یہ ترجیح کی بنیاد پر ہے، واجبی فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو اب ہمیں واجبی طور پہ ماں باپ سے الگ ہی ہونا ہے۔ ترجیح اسی میں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے حالات یکساں نہیں ہوتے اور ممکن ہے کہ ایک وقت ایک سچویشن ہو، زمانے کے بڑھنے کے بعد حالات بدل جائیں، خصوصاً جب ماں باپ ضعیفی کے دور میں پہنچتے ہیں، تب آپ دیکھیں گے شاید آپ کے تقاضے جو ہیں بدل جائیں گے شرعی اعتبار سے بھی۔ تو اسی مسئلے کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، خصوصاً سورہ یاسین جس کی تلاوت ہم لوگ تھرسڈے نائٹس کو کرتے ہیں عام طور سے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ خدا کا کہنا ہے کہ جنہیں ہم طول عمر دیتے ہیں انہیں جسمانی طور پہ ہم بدل دیتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ آپ کمسن تھے، بچے تھے، ماں باپ جو ہے قوی تھے، ہیلدی تھے،
آپ کو ان کی ضرورت تھی، وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اب ایک دور آ جائے گا کہ آپ ایڈلٹ ہیں لیکن ماں باپ اب ضعیف ہیں، اب انہیں آپ کی ضرورت ہے، یعنی یہ معاملات جو ہیں بدل سکتے ہیں ان کے ضعیفی میں۔ تو اس میں ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور خصوصاً اولاد کی ذمہ داری ضعیف ماں باپ کے سلسلے میں کیا ہوتی ہے، اس کو ہم آج مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ صلوات پڑھنے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری کے بارے میں معاملہ ذرا سمپل ہے، اسی کو ہم مختصراً بیان کر دیں، پھر اولاد کی طرف آئیں گے کہ جہاں تک ماں باپ یا ساس سسر جس عنوان سے آپ دیکھیں، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو جاتی ہے، خود ہم جو ہیں چاہیں گے یہی کہ ان کی شادی ہو جائے۔ شادی ہونے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات میں اب کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور ہمیں وہاں تعادل سے کام لینا ہوگا۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی فیملی جو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد بھی ان کی فیملی ہو، ان کی اولاد ہو، ضروری اس بات کی ہوتی چاہیے ان کے ذہن میں کہ بھئی ہمیں بھی انہیں بریدنگ سپیس دینی ہے، تاکہ بیٹا اور بہو جو ہے اپنے اس رشتے کو اور مضبوط بنا سکیں۔ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری وہاں تقریباً باغبان کی طرح ہے۔ اگر آپ گرمیوں کے زمانے میں اپنے بیک یارڈ میں یا گارڈن میں پہلے سے 2 پودے لگے ہوئے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا لگانا، آپ ڈسٹنس دیکھیں گے دونوں میں، اتنی جگہ ہے کہ نہیں کہ جہاں سورج کی روشنی اس پر پہنچ سکے، یا اس نئے پودے کے گروتھ میں اس میں جگہ ہے کہ وہ گرو کر سکے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی اپنی جگہ پہ ہے، یو آر اسٹیبلش ایز اے فیملی مین، لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی فیملی جو ہے وہاں آپ بیسیکلی گرو کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا بریدنگ سپیس دینا ضروری ہے۔ ایک تعبیر انگریزی میں بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھانا، ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ماں باپ جو ہیں انٹریکٹ ضرور کریں اپنے شادی شدہ اولاد کے ساتھ، لیکن انٹریکشن میں، انٹرفیئرنس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کی الگ فیملی یونٹ ہے اور ہر معاملات میں آپ وہاں دخل نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو فرق ہے، امریکہ میں ایک کامن سٹیٹمنٹ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے جب ان لوز انٹریکٹ کے بجائے انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ آؤٹ لوز ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کہا بھی جاتا ہے نا، اب خواتین سے آئی ہوپ دے ڈونٹ مائنڈ، لیکن مشہور یہی ہے نا کہ ساس بھی ایک زمانے میں بہو تھی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو نئی فیملی اسٹیبلش آپ ہی کر رہے ہیں، آپ کی تمنا تھی، آپ کی دعا تھی، کم سے کم انہیں آپ جو ہے بریدنگ سپیس دیں، تاکہ وہ اپنے تعلقات کو، اپنے اس رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ آپ کے صلہ رحمی کی بنیاد پر وہ ربط ہمیشہ رہے گا، تاکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت پڑی، سپورٹ کی ضرورت پڑی، تو ماں باپ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اور آپ میں بھی وہ ولنگنس ہونا چاہیے کہ بھئی جب بھی وہ آنا چاہیں، صلہ رحمی کی بنیاد پر پھر فارمیلٹی باقی نہیں رہتی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ جہاں تک اولاد کی ذمہ داری ضعیف ماں باپ کے سلسلے میں، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم لوگ جب یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام ترجیح دیتا ہے کہ آپ کے گھر جو ہیں الگ الگ رہیں، تو کچھ بزرگ آپ کے شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے کیا کہہ دیا، اب ہمارے بیٹے ہمیں الگ کر دیں گے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ واجبی فرض نہیں ہے، یہ ترجیح کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے، خصوصاً جب ماں باپ اپنے ضعیفی کے دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ بھئی قرآن کو آپ دیکھ لیں شروع سے آخر تک ماں باپ کے فرائض اور احترام کا ذکر زیادہ ہے، اولاد کا ذکر کچھ نہیں ہے، ان کے رائٹس کا ذکر اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان معاملات کو جو فطرت میں سمو دیا ہے انسان کے، اس میں خدا کو کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے مسئلے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے کہ کھانا پینا جو ہے آپ کے لیے واجب ہے؟ اگر آیت نازل بھی نہ ہوتی تو انسان اپنے سروائیول کے لیے کھانا پینا ضرور کرتا۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں وہ مشہور آیت ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس آیت میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو، بعد والا مسئلہ ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا کلوا واشربوا، پھر بھی آپ کھاتے پیتے، اصل معاملہ ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو۔ تو وہ آیت بھی ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسراف سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ چیزیں جو خداوند عالم نے انسان کے فطرت میں، جبلت میں ودیت کر دی ہے، پارٹ آف ہیومن انسٹنکٹ جو خداوند عالم نے پیدا کی ہے، اس میں خدا حکم نہیں دیتا ہے۔ جہاں تک اولاد کی بات ہے، خداوند عالم نے ماں باپ کے دل میں، خصوصاً ماں کے دل میں جو اولاد کے سلسلے میں محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے، وہ کافی ہے حکم کے طور پہ۔ پھر کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آیت نہ ہوتی، حدیث نہ بھی ہوتی، تو ماں جو ہے فطرتی طور پہ اپنے بچے کی محبت کی خاطر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو فطرت میں شامل ہیں، خداوند عالم زیادہ اس پہ احکامات جاری نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں چلڈرن رائٹس کی بات ہوتی ہے، بچوں کی بات ہوتی ہے، ذمہ داریوں کی، اس پر اتنا گفتگو قرآن میں نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں اور آپ آلریڈی این ایڈلٹ ہیں، اپنی فیملی آپ کی ہے، ہیلدی بھی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چیلنج کی بات ہوتی ہے، توجہ ہم ادھر دیں یا توجہ وہاں دیں، کس طرح سے ہم معاملات کو بیلنس رکھیں اپنی زندگی میں۔ اور وہاں پر خداوند عالم آپ دیکھیں گے کہ 4 مقامات پہ اس مسئلے کی تاکید ملے گی آپ کو کہ جہاں خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک کی بات کی ہے۔ خصوصاً ان آیات میں اشارہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اپنے ضعیف العمر سٹیج میں پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ یہ جو 4 آیات ہیں قرآن میں مختلف سوروں میں، وہاں آپ دیکھیں گے خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات کی ہے، اس کو ایز اے مستقل موضوع نہیں رکھا ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے گفتگو پہلے توحید سے شروع ہوگی۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور آیات شروع ہوتی ہے کہ مثلا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 خدا کہتا ہے کہ یاد رکھو جب ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق رکھی، یعنی ایک معاہدہ کیا، اس میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، توحید کا مسئلہ۔ اب شاید ہم سوچیں گے اس کے بعد نبوت کی بات آئے گی، یا امامت اور قیامت کی بات آئے گی، یا نماز اور روزے کی بات آئے گی۔ نہیں، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ دونوں ایشوز جو ہیں ریلیونٹ نہیں ہیں، لیکن خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے مسئلے کو توحید سے ملا دیا ہے
یعنی وہ اہمیت جو خداوند عالم نے توحید کو دی ہے وہی اہمیت اب دی جا رہی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں. صلوات پڑھنے پر تو پہلا حکم ہے لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وذی القربى والیتامی، اور پھر لسٹ آتی ہے جو قرابت دار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اچھے انداز سے بات کریں. پھر حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بالکل اینڈ میں آ رہا ہے. توحید کے بعد فوراً جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کو اللہ کا شریک عبادت میں قرار مت دو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو. اور پھر لسٹ آگے بڑھتی ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ، نیبر کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. تیسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 151 قُلْ تَعَالَوْا مَا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، رسول یہ ان کو حکم ہے کہ رسول آپ اپنے فالوورز سے کہیں کہ آؤ میرے سامنے، میں بیان کروں گا تمہارے لیے وہ چیزیں جو خدا نے حرام قرار دی ہیں. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ عبادت میں ربوبیت میں شرک وہ منع ہے. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم، تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو، ایبورشن وغیرہ کا جو معاملہ ہے مثلا. لیکن بیچ میں آیت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، پہلے شرک کا ذکر ہے، پھر اولاد کو قتل کرنے کا حکم ہے، وہ حرام ہے. اور ولا تقربوا الفواحش، جو انڈیسنٹ ایکٹس ہیں اس کے قریب نہ آؤ. لیکن بیچ میں شرک کے ممانعت کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، لیکن یاد رہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ جانا. صلوات پڑھنا ایک بار. آخری اور چوتھی آیت اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی تفصیلی ہے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت 23 اور 24. اس میں خداوند عالم نے ذرا تفصیل سے بات کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ خداوند عالم نے تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب اس آیت میں خداوند عالم حسن سلوک کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے. حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ نیک برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خصوصاً ضعیفی کے دور میں اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما، کہ جب ان میں سے دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے ساتھ ہوں اور اپنے ضعیف العمری کے دور میں پہنچ گئے ہوں، تو ان کے ساتھ 3 باتوں کا ذکر خداوند عالم نے کیا ہے. نمبر 1 لینگویج کے اعتبار سے، گفتگو کا انداز، ماں باپ سے بات کس طرح سے کرنا چاہیے. ارشاد ہو رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک مت کہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اس سلسلے میں، جہاں فرماتے ہیں کہ یہ اف کا لفظ جو ہے، اس سے بھی اگر کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو خداوند عالم اسے استعمال کرتا. یہ اف ہے کیا؟ ہمارے اردو میں اف چلتا ہے،
انگریزی میں نہیں چلے گا. انگریزی میں آپ کہیں گے یہ جو ایکسپریشن ہے نا, اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ ماں باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں, ذرا ان کی طبیعت میں بھی اریٹیشن آ جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند عالم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ضعیفی کی وجہ سے شاید آپ کو بلا وجہ ڈانٹ بھی دیں, آپ کا قصور نہ ہو پھر بھی جو ہے ڈانٹ آپ پر پڑی ہے. ان مواقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہیں گے بھائی ہم تو عدل و انصاف کے ہم ماننے والے ہیں. نہیں, ضعیفی کی وجہ سے چڑچڑاہٹ ہے, اریٹیشن ہے, صبر سے کام لو. یہاں تک کہ اف کو بھی منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ولا تنہرہما, ان کے ساتھ جھڑک کے بات مت کرو, خصوصاً اگر وہ مثلاً صرف ڈانٹنے کی بات نہیں ہے, آپ سے کچھ کہہ دیا انہوں نے کہ بھائی ہماری دوا ختم ہو گئی, لیتے آنا آج, یا ہمیں یہ چاہیے. بہت سے ہے جو پورا کریں گے جو بھی ماں باپ نے کہا ہے, لیکن ذرا ایکسپریشن ہوگا کہ یعنی ایک مصیبت ہے. خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ اتنا بھی ہم برداشت نہیں کرتے. لا تقل لہما اف, اف تک مت کہو. ولا تنہرہما, ان کے ساتھ جھڑک کے بات مت کرو. وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی ان سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو. پہلا مسئلہ جو ہے ہماری زبان کی بات ہے, کس طرح سے کنٹرول کیا جائے ضعیف ماں باپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ لینگویج کے بعد خداوند عالم باڈی لینگویج کی بھی بات کر رہا ہے. الفاظ کی بات صرف نہیں ہے, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی اہم ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ایک لطیف تعبیر ہے جو خداوند عالم نے پیش کی ہے کہ اپنے ان کاندھوں کو جھکا دو اظہار انکساری کے لیے, من الرحمہ, رحمت اور مہربانی کی بنیاد پر. یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر اور تہذیب کا پارٹ ہے ایسٹ میں, انفارچونیٹلی ویسٹ میں یہ باتیں ہیں بھی نہیں, اور ہماری سوسائٹی میں بھی باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ بھائی ماں باپ اگر آ گئے روم میں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا جو اگر آپ بہتر صوفہ اور سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی آپ بیٹھیں. یہ سب جو ہے یہ باڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ کلام کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں جو ہیں ان کو آپ انٹرپٹ نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں خداوند عالم کہتا ہے کہ اپنے یہ کندھوں کو جو ہے وہ فزیکلی آپ کو لوور نہیں کرنا ہے, لیکن ٹرانسلیشن اس کا یہی ہوگا کہ اپنے کندھوں کو ہیوملٹی کی بنیاد پر آپ lower it down. من الرحمہ, out of the sense of mercy. لیکن یہ ایک ادبی تعبیر ہے کہ آپ اپنے لینگویج کے علاوہ باڈی لینگویج میں بھی آپ کو ان کا پاس رکھنا ہوگا, ان کا احترام کرنا ہوگا. صلوات پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد یہ ہے لینگویج کی بات ہو گئی, باڈی لینگویج کی بات ہو گئی, پھر دعا کی بات ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ جب بھی دعا کرو ان کی حیات میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی کہ خداوندہ ان دونوں پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے کم سنی میں. عنوان عجیب و غریب ہے. یہ دعا جو ہے یہ الہی ہے, قرآن سے آئی ہے, کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. لیکن خداوند عالم کہتا ہے خطاب مجھ سے کرو رب کے عنوان سے. دعا جو ہے ماں باپ کے لیے کرو اور ان کی اس نیکی کو یاد کرو جس کو خداوند عالم نے
ورب فارم میں ربیانی کہا ہے. ربیانی اور رب لینگویج کے اعتبار سے دونوں کے روٹ ایک ہے. خدا کو ہم لوگ رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے, وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. خداوند عالم ماں باپ کو بھی اسی عنوان سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ایٹ اے لیول ویری ویری لو لیول, ماں باپ بھی تمہارے پالنے والے ہیں, تمہارے پرووائڈر ہیں. اور اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرو کہ خداوندہ, آپ انگریزی میں یہی کہیں گے کہ او مائی لارڈ دی پرووائڈر, رحمت نازل کرو ہمارے ماں باپ پر جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے, مجھے پالا ہے کم سنی میں. صلوات پڑھنا ایک پارا. سورہ اسراء کی یہ آیت ماں باپ کے بارے میں, خصوصاً ان کے ضعیفی کے دور کے بارے میں, اس میں خداوند عالم نے اتنی ایک لحاظ سے تفصیل بیان کی ہے کہ آپ کا لب لہجہ کیا ہونا چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے, ان کے بارے میں تصور کیا ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ ان کے لیے دعا کریں قنوت میں. وہی خدا نماز کا حکم ہمیں دیتا ہے. قرآن میں آپ کو تقریباً 30 سے 33 ٹائمز آیتیں ملیں گی جہاں حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اقمنا الصلاۃ سنگولر فارم میں, کبھی اقمنا الصلاۃ فیمنن فارم میں ہے. 33 ٹائمز. خداوندہ یہ 33 ٹائمز حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار حکم دے دیتا, کم سے کم دوسری جو آیتیں تھیں اس میں تفصیل بیان کر دیتا کہ روزانہ کی کتنی رکعت ہے, فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے, ظہر میں کتنا ہے, عصر میں کتنی ہے, مغرب اور عشاء میں کتنی ہے, قیام ہے, رکوع ہے. آپ کو نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملیں گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکم نماز قرآن سے لو اور طریقہ نماز جو ہے رسول سے لو. لیکن ماں باپ جب بزرگ ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ خداوند عالم نے تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اسلام صرف دین عبادت نہیں ہے بلکہ معاشرت کا دین ہے. خدا صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم مصلی پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اس میں خصوصاً جو افراد ہمارے قریب ہیں, یہاں خصوصاً ماں باپ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ بہت اہم معاملات ہیں. اسلام کی اگر تمام تعلیمات کو آپ 10 حصوں میں تقسیم کریں گے, عبادات صرف ایک حصہ ہے, بقیہ 9 حصہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے, اس کا تعلق ہمارے آپسی روابط سے ہیں. صلوات پڑھنے کے بعد زیادہ تر ہماری کمیونٹیز میں وہ افراد ہیں جو پیدائشی طور پہ مسلمان اور شیعہ ہیں. ان کے لیے وہ مسائل نہیں ہیں جو ان لوگوں کے ہیں جو کنورٹ ہو کے آتے ہیں. ان کے لیے پھر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یہ جو تاکید قرآن میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو, کیا یہ صرف ان ماں باپ کے لیے ہے کہ جو مسلم اور مومن ہو؟ جو کنورٹ ہے اس کے ماں باپ جو ہیں عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ایتھسٹ ہیں, ہندو ہیں, کچھ اور ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو جہاں تک ماں باپ کے ساتھ سلوک کی بات ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے جو ہے مسلم اور کافر کا فرق نہیں رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان, نام سنا ہے آپ نے لقمان کا؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر اس میں اگر آپ دیکھیں ابتدائی آیات, جہاں خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا جو ذکر کیا ہے, یہ ان 4 آیتوں سے الگ ہے. اور خصوصاً اس میں خداوند عالم نے ماں کو سنگل آؤٹ کیا ہے احترام اور محبت کے اعتبار سے, جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بوالدیہ حملتہ امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین۔ کانٹیکس کے طور پہ ہم آپ کو بتا دیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال بات ہو رہی تو ذرا کمپلیٹ آپ کے سامنے پیش کریں۔ سورہ لقمان میں ایک سیکشن ہے کہ جہاں اس کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر جو ہے قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اور اخلاقی ایشوز ہیں۔ لیکن ان وصیتوں کے درمیان، نصیحتوں کے درمیان خداوند عالم نے ایک نصیحت جو ہے اپنی طرف سے اس میں انسرٹ کی ہے، یعنی وہ کلیئرلی آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جہاں خداوند عالم نے، جہاں لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک سے کام مت لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، فوراً اس کے بعد آیت آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے ان کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور خصوصاً پھر ذکر جو ہے ماں کا ہے، حملتہ امہ وحنا علی وحن۔ یاد رہے کہ ماں نے جو ہے مختلف تکلیفوں کے مراحل سے اسے اپنے بطن میں کیری کیا ہے، وفصالہ فی عامین، اور بچہ کے پیدائش کے بعد بھی 2 سال جو ہے وہ اپنے وجود سے جو اس کو غذا پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد حکم ہو رہا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شرک جو منع ہے وہ عبادت میں ہے، اظہار تشکر میں نہیں ہے۔ خود خدا حکم دے رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے، وہی ہمارا رازق ہے نا۔ جب ہم بطن مادر میں تھے ہمارا رازق کون تھا؟ خدا ہی تھا نا، لیکن اس نے وسیلہ کس کو بنایا؟ ماں کو وسیلہ بنایا۔ پیدائش کے بعد 2 سال کم سے کم ابھی بھی رازق وہی ہے، لیکن اس نے تو نہیں بھیجا ہے نا فیڈرل ایکسپریس کے ذریعے کھانا، یا اوبر یعنی ایٹس کے ذریعے روزانہ تو نہیں آتا ہے۔ وہ غذا جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ماں باپ کے ذریعے ہے، اور بچہ جب اور بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ ہی ہے جو اسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم کا کہنا ہے کہ بھئی رازق ہم ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی تمہیں رزق نہیں دیتے ہیں۔ ماں باپ کو ہم نے وسیلہ قرار دیا ہے، لہٰذا شکر جو ہے میرا بھی ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہابی اتنا وسیلہ کے تصور سے بھاگتے کیوں ہیں؟ انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے وسیلوں سے، اصل رازق دینے والا وہ ہے، لیکن وہ کبھی ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے۔ چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن وہ دوسرے انسانوں کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ وسیلہ تو ہماری زندگی کا پارٹ ہے، اور خصوصاً جب آپ ماں باپ کو دیکھتے ہیں اس آیت کے لحاظ سے خداوند عالم نے ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اپنے رزق اور روزی کے لیے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، خدا کہتا ہے کہ تمہاری بازگشت جو ہے اینڈ میں ہمارے پاس آنے والی ہے، لہٰذا یہ خبردار رہو کہ صرف میرا شکریہ ادا مت کرنا، لیکن میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ رزق اور روزی کے وسیلے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔
وہ جنہیں خداوند عالم نے ہماری ہدایت کا وسیلہ قرار دیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا تو اور ہی واجب ہوگا، اس لیے کہ ہماری عاقبت کی بنیاد وہی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے غدیر کے واقعے کے بعد جو آیت نازل کی تھی، اس میں عنوان یہی تھا نا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا۔ یہ نعمت جو ہے یہ مادی نہیں ہے، رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اس نعمت کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے ہدایت۔ تو جہاں خداوند عالم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوندہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھا ہے، ہمیں آل محمد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم کے ہدایت کے سلسلے میں جو وسیلہ ہے ہمارے لیے وہ محمد آل محمد ہیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد لیکن سوال ہمارا یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صرف مسلم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے یا کافر؟ ابھی جو آیتیں ہم نے جتنی پڑھی ہے سب ماں باپ کے بارے میں تھی، تو وہ موضوع کہاں گیا؟ نہیں، آیت آگے بڑھتی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ خداوند عالم کا کہنا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور وہ اصرار کریں تم پر، پریشرائز کریں کہ تم مشرک بنو، میرے سلسلے میں شرک سے کام لو، ان معاملات میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو وہاں حکم کیا ہے؟ قطع تعلقی، چھوڑ دو انہیں، ان کا احترام مت کرو، ان کی مدد نہ کرو۔ نہیں، دو حکم ہیں، فَلَا تُطِعْهِمَا، کافر اور مشرک ماں باپ کی اطاعت دینی معاملات میں منع ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ جہاں ہمارے دین کے اصول کی بات آ رہی ہے وہاں ان معاملات میں ان کی اطاعت جو ہے آپ کے لیے منع ہے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیا میں جب تک ہو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، مشرک اور کافر ماں باپ کے سلسلے میں بھی۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں روایات ہیں، مثالیں ہیں اس سلسلے میں بہت ہیں، بس ایک دو مثال پہ ہم مجلس ختم کرنا چاہیں گے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ اویس قرنی کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، رسول کے زمانے میں یہ مشرف بے اسلام ہوئے، رسول کو دیکھا نہیں تھا، مدینہ میں نہیں تھے، یہ یمن میں تھے۔ اشتیاق تھا کہ بھائی مدینہ جائیں، رسول کی زیارت ہو، لیکن ان کی ایک ضعیف ماں تھی اور بیٹا جو ہے یہ تنہا سہارا تھا۔ جب بھی وہ اجازت چاہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں مدینہ کے لیے، ماں منع کرتی تھی کہ بھئی پھر ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، وہ نہیں جاتے تھے۔ جب اصرار بڑا ہے اویس قرنی کا تو ماں نے اجازت دی ہے، لیکن شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے جاؤ مدینہ، لیکن وہاں ایک دن ہی رہنا ہے، صرف جاؤ زیارت کرنا رسول کی اور پھر لوٹ آنا۔ اویس قرنی نے سفر طے کیا، یمن سے مدینہ تک پہنچے۔ مدینہ تو اور نارتھ میں ہے نا، مکہ پہلے آئے گا پھر مدینہ بعد میں۔ وہاں پہنچے، قسمتی سمجھیے ان کی کہ ان دنوں میں رسول اسلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر گئے، ازواج میں سے کسی نے کہا کہ رسول تو نہیں ہے، آؤٹ آف ٹاؤن ہے۔ اب آپ سوچ لیں آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اس زمانے میں سفر کرنا بھی آسان نہیں تھا، سوچتے چلو بھائی ایک دو دن رک جاتے ہیں، ماں کو کہاں معلوم ہوگا کہ ہم ایک دن رہے یا دو دن رہے یا تین دن، بہرحال رسول کی زیارت کرنی ہے۔ دماغ میں یہ تصور آتا ہے نا کہ رسول کی زیارت بہرحال از ٹاپ آف دی پرائرٹیز۔
لیکن نہیں، ماں سے وعدہ یہی تھا کہ ایک دن رکیں گے. مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ آئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام اصحاب رسول میں نہیں آتا ہے. اس لیے صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو ایک ہی بار صحیح، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. ویسے قرنی کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے، تابعی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہے. لیکن فرق دیکھیں، رسول اسلام جب سفر سے لوٹ کے آتے ہیں، جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا ہے فوراً کہتے ہیں کہ مجھے خدا کے ایک بندے کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو جو ہے یمن سے آ رہی ہے. بھائی وہ صحابی جن کو رسول اسلام جانتے بھی نہیں تھے، ان کی کیا حیثیت ہوگی اویس قرنی کے سامنے، جنہوں نے کبھی بھی رسول کو دیکھا نہیں تھا. لیکن رسول محسوس کریں اویس قرنی کی خوشبو کو. یہ کیوں تھا؟ وہ صرف مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ماں کا احترام کیا. جو وعدہ کیا تھا اس پر وہ قائم رہے. اور اسی لیے جناب رسول اسلام اکثر فرمایا کرتے تھے وَشَوْقَاهُ إِلَيْكَ يَا أُوَيْسَ الْقَرْنِ، کہ میری بھی خواہش تھی کہ ہم تجھے دیکھ سکیں، لہذا جو بھی اس سے ملے میرا سلام اویس تک پہنچانا. صلوات پڑھنے ایک بار. معاملات کو ذرا بیلنس کرنے کے لیے ماں کا بھی ایک، باپ کے بھی کی مثال دیکھ لیں آپ. عام طور سے ہم یہ جو قصے وغیرہ حضرات اکثر بیان کرتے رہتے ہیں بزرگان کے، اتنے آسانی سے ہم اس کو کم سے کم روایت نہیں کرتے ہیں اس کی روایت، مگر یہ کہ جب تک راوی ہمارے لیے بہت ہی معتبر نہ ہو. ہمارے دوست بھی تھے اور استاد بھی ہیں، آقا محسن خرازی. وہ اپنے ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مشہور خطیب تھے آقا مشکور، وہاں پر ایران میں، اسی دور کے ہیں، یعنی ہمارے دور سے پہلے کے. ان کے والد کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کربلا گئے زیارت کے لیے، اور کربلا میں قیام کے دوران ایک دن جو ہے انہوں نے عالم رویا میں، خواب میں دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوا. زری کے قریب جب پہنچا تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ زری سے آواز آئی علیک السلام احسنت، کہ اے جوان علیک السلام، تم نے اچھا کام کیا ہے. دوسرے دن، اچھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب کیا تھا، یہ اس کی تعبیر کیا ہے. خود بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب ہم زیارت کے لیے گئے، جیسے ہم صحن میں پہنچے تو ہمیں جو خواب میں جس جوان کو دیکھا تھا وہ نظر آیا. یہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہی بات دیکھی کہ وہ زری کے سامنے گیا، امام کو سلام کیا اور وہاں سے جواب آیا ہے. تو انہیں اور تشویش بڑھی. جب وہ نکلا ہے حرم سے تو یہ ساتھ ساتھ گئے، اس سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، کہ حسین ابن علی نے تمہیں یہ پریویلیج دیا ہے کہ تم جب سلام کرتے ہو تو وہاں سے جواب آتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، ہم کربلا کے مضافات سبر میں دیہات ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اکثر شب جمعہ میں ہم زیارت کے لیے آتے تھے. میرے باپ بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، اس قابل نہیں تھے کہ چل سکیں، اور اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا مجھے بھی لے چلو. اس زمانے کی بات ہے جب یہ ویل چیئر وغیرہ آسانی سے ملتی نہیں تھی. اس کا کہنا ہے کہ ہم نے جب اپنے باپ کو کندھے پر لادا ہے اور زیارت کے لیے آئے ہیں، پہلی بار جو واقعہ ہوا ہے
اور ہم نے زری کے پاس جا کے جب کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس وقت اس روزے سے یہ آواز آئی علیک السلام احسنت، یعنی تیرا سلام بھی قبول ہوا اور تم نے اچھا کام کیا ہے جو اپنے باپ کو اپنے کندھے پر لاد کے لے آئے ہو زیارت کے لیے۔ یہ جو سلسلہ ہے ہماری روایات میں اکثر کہا جاتا ہے زیارت اربعین میں اشہد انک تسمع الکلام و ترد الجواب، کہ امام آپ جو ہیں ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارا جواب بھی دیتے ہیں۔ امام جواب دیتے ہیں، ہم میں اپنی وہ قابلیت بڑھانی چاہیے تاکہ اس جواب کو ہم سن سکیں۔ جس طرح سے اس جوان نے باپ کی خدمت کر کے وہ ایبیلٹی پیدا کر لی کہ امام جواب دیتے ہیں تو وہ سن سکے۔ جواب سب کو دیتے ہیں وہ، لیکن کنیکشن کی بات ہے۔ تقریباً سب کے پاس یہاں موبائلز موجود ہیں، میرے پاس بھی ہے، لیکن جو کال کرے گا مجھے صرف میرے موبائل پہ ہی اس کی رنگ بجے گی، آپ کے موبائل پہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا اس نمبر سے کنیکشن ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کنیکشن کو ہم مضبوط کریں، اور ایک طریقہ حسین سے متصل ہونے کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے۔ واقعات کربلا، یہ پورا معرکہ جو ہے یہ فرد کا معرکہ نہیں ہے بلکہ خانوادے کا معرکہ ہے۔ مدینہ سے جب چلنے کی بات ہوئی، امام نے اپنے کنبے کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ سوچ لو ہمارے ساتھ جانا ہے یا نہیں، سبھی تیار ہو گئے۔ گھر الگ الگ تھے، جن کو اجازت لینی تھی انہوں نے اجازت بھی لے لی۔ جناب زینب نے اپنے شوہر سے پوچھا، لیکن وہ قربت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پورا کنبہ جو ہے ساتھ چلا ہے۔ محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر مدینہ میں رک گئے، کسی اور وقت پہ تفصیلات بیان کریں گے، لیکن محمد حنفیہ کو تو امام نے خاص طور سے کہا تھا کہ تم ہماری آنکھ ہو مدینہ میں، یعنی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر ہمیں بھیجتے رہنا۔ شعبان کی 3 تاریخ تھی جب یہ قافلہ مکہ پہنچا ہے۔ حسین ابن علی نے مکہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا، ایک وجہ یہی تھی کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے۔ کوفے والوں کے خطوط آتے رہے۔ 15 رمضان کو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ تم کوفہ جاؤ اور دیکھو کہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہے بھی کہ نہیں۔ اور پھر وہ پیغام بھی ملا کہ مولا آئیے، یہ سب صحیح باتیں ہیں۔ بعد میں انہوں نے دغا سے کام لیا کوفے والوں نے، لیکن امام کو پھر یہ بھی خبر ملی کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ ایسیسنس کو بھیجے ہیں، قاتلوں کو، کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی حسین ملیں تو قتل کر دینا۔ حسین ابن علی نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت جو ہے پامال ہو، لہٰذا عین 8 ذی الحجہ کو، جس وقت لوگ مکہ سے منا اور پھر عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، حسین ابن علی کا قافلہ جو ہے دوسرے ڈائریکشن میں کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں بھی مصلحت تھی کہ جو حاجی اس منظر کو دیکھیں گے، اپنے وطن لوٹنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ عین حج کے موقع پر نواسے رسول نے مکہ چھوڑ دیا، کیوں؟ اور جو سوال و جواب کا سلسلہ وہیں پہ پہنچے گا کہ حسین یزید کو برحق رہنما نہیں مانتے ہیں۔ انکار بیعت کا جو یہ ایک پرچار تھا ایک لحاظ سے،
اور اس وقت بھی جس دن یہ قافلہ تیار ہوا ہے، یہ خبر جب ملی ہے جناب محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر کو، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ مولا آپ رک جائیں، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ محمد حنفیہ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم چھوٹے ہیں آپ سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوفے والوں نے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جانا ہے تو کہیں اور جائیے، کوفہ مت جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف یہی کہا کہ ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، لیکن الصبح دوسرے دن خبر ملی محمد حنفیہ کو کہ حسین کا قافلہ تیار ہو چکا ہے اور ڈیسٹینیشن کوفہ ہی ہے۔ آئے، ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ نے کہا تھا سوچیں گے، لیکن یہ کیا ہم سن رہے ہیں کہ آپ کوفہ جائیں گے۔ اس وقت امام نے کہا کہ اے محمد حنفیہ تجھے نہیں معلوم ہے، عالم رویا میں جب ہم روزے رسول پہ گئے تھے اس وقت نانا نے کہا تھا کہ تمہارے لیے خداوند عالم نے جو مرتبہ محفوظ کیا ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اسلام کی بقا کے لیے تم قربانی دو گے۔ محمد حنفیہ اس بات کو رد نہیں کر سکتے تھے، جانتے تھے یہ بڑے بھائی بھی ہیں اور امام وقت بھی ہیں، لیکن تڑپ گئے۔ کہلے بھائی وہ شخص جو مرنے کے ارادے سے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے ہم روکیں گے نہیں، لیکن کم سے کم اہل حرم کو اور بچوں کو ہمارے سپرد کریں تاکہ ہم انہیں واپس مدینہ لے جائیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ زینب اس گفتگو کو سن رہی تھی، فوراً کہتی ہیں اے محمد حنفیہ کیا تم بہن کو اپنے بھائی سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے محمد حنفیہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ نانا نے کہا ہے کہ خداوند عالم مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اسلام کی خاطر، بلکہ خداوند عالم ان بچیوں اور اہل حرم کو بھی اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے اسلام کے بقا کے لیے۔ محمد حنفیہ کے پاس پھر کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ حضرت حسین 2 محرم کو امام کی سواری جو ہے کوفہ کربلا کے زمین پہ پہنچی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا یہ پتہ لگایا کہ اس علاقے کے مالکان کون ہیں۔ جب بتایا گیا کہ بنو اسد جو ہیں اس کے مالک ہیں، امام نے پیغام بھیجا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں تفصیلی گفتگو کے بعد امام نے ایک بینامہ ایک ڈیل ان کے ساتھ مقرر کی کہ وہ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ زمین اب خرید لی ہے، تمہیں قیمت دے دی ہے، لیکن اس زمین کو ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں اور تم اس زمین کی دیکھ بھال کرنا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام نے ایک شرط رکھی ہے، عزاداران حسین نے اس وقت ہم لوگوں کو بھولے نہیں ہیں۔ بنو اسد سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے زائرین آئیں گے، تمہیں یہ ہم حکم دیتے ہیں، یہ شرط ہے ہمارے اس ڈیل کی کہ ہمارے زائرین کے مہمان نوازی کرنا 3 دن تک، اور ان کی رہنمائی کرنا کہ وہ میری قبر تک آ کے زیارت کر سکے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تم اپنے خواتین اور بچوں کو بھی لے کے آنا۔ جب وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان تینوں گروہ کو الگ الگ، ایک طرف مردوں کو جمع کرتے ہیں، ایک طرف بنو اسد کے عورتوں کو، ایک طرف بنو اسد کے بچوں کو، اور اس کے بعد حسین ابن علی نے ایک عجیب درخواست سن سکی ہے۔ بنو اسد کے مردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو
میرے قتل کے بعد یہ اشقیاء جو ہے مجھے دفن نہیں کریں گے، تم جو ہے تاریکی شب میں آ کے مجھے دفن کر دینا۔ اور آخر میں خواتین کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اگر تمہارے مردوں میں یہ ہمت نہ ہو تو اپنی چادروں کو سنبھالتے ہوئے آ کے ہم لوگوں کو دفن کر دینا۔ آخر میں نواز رسول زمین پر بیٹھ جاتا ہے بچوں کے سامنے اور کہتا ہے کہ اے بنو اسد کے بچے، اگر تمہارے ماں باپ یہ میں ہمت نہ ہو تو تم کھیلتے ہوئے آ جانا اور اپنی مٹی میں کربلا کی خاک سے ہمارے جسم کو چھپا دینا۔ عزیزان حسین، امام زین العابدین کی کیفیت کیا تھی جب وہ کربلا سے روانہ ہوئے ہیں؟ روایت بھی یہی کہتی ہے کہ جب اہل حرم کو شہداء کے لاشوں کے قریب سے گزارا گیا، تمام بیویاں اپنے کو سواری سے گرا لیتی ہے، سب نے رونا شروع کر دیا، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر اس اونٹ پہ جاتی ہے جس پر امام زین العابدین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس وقت دیکھتی ہے عابد بیمار کے چہرے پر جب نظر گئی تو زینب خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹا، یہ تمہارے چہرے کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت امام نے کہا پھوپھی جان، یہ میری کیفیت کیوں نہ ہو کہ ہم جوان بیٹا زندہ رہے اور بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کے جائے۔ اس وقت زینب نے کہا بیٹا اتنا غم نہ کرو، میں نے بابا سے سنا ہے تمہارے بابا کا یہاں پر مزار بنے گا اور لوگ بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اس کے لباس قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، فلسطین میں جو مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ تکفیری افواج خصوصاً وہ جو شیعوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، خدا ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین